علیکم۔ اچھا جی آلیان، آج کا جو ہمارا کام ہے وہ ہے جملہ اور جملے کی اقسام۔ یہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جملہ جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں کو ملائیں۔ بامعنی کا مطلب ہوتا ہے جو میننگ فل ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا کوئی معنی ہونا چاہیے۔ دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لفظ ہونے چاہیے۔ جب ان کو ہم ملا کر بولتے ہیں تو وہ ہمارا جملہ بن جاتا ہے، لیکن جملہ تب بنتا ہے جب اس بات کی پوری سمجھ آئے۔ فار ایگزامپل، اگر میں خالی کہتی ہوں ہاکی ہمارا، تو بالکل ٹھیک ہے، دونوں لفظ دو بھی ہیں، بامعنی بھی ہیں، یعنی کہ ان کا میننگ بھی بنتا ہے، لیکن جملہ پورا سمجھ میں نہیں آیا، یعنی کہ ہمیں مطلب نہیں بات سمجھ میں آئی کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ ہاکی ہمارا، کیا ہاکی ہمارا؟ ہاں، اگر ہم آگے بولیں گے ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، تو یہ ہمارا جملہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ استاد کا ادب کرو، مجھے اپنی کامیابی پر خوشی ہے۔ اس طرح کے جو مکمل جملے ہوتے ہیں، جن کی مکمل سینس بنتی ہے، اس کو ہم جملہ بولتے ہیں۔ اب آپ کے سلیبس میں جملے کی 4 اقسام انہوں نے بتائی ہیں۔ اقسام کہتے ہیں کائنڈز کو، ٹھیک ہے۔ دیر آر 4 kinds of sentences۔ استفہامیہ پہلا ہے جی، استفہامیہ۔ استفہامیہ جو ہے وہ سوالیہ جملوں کو کہتے ہیں۔ ایسے جملے جن میں ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم کہیں گے آپ کہاں تھے، آپ کب آئیں گے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، ایسے جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جائے یا جن جملوں میں حروف استفہام استعمال ہو جائے۔ حروف استفہام کہتے ہیں جن لفظوں سے سوالوں کا پتہ چل رہا ہو، کیوں، کب، کیسے، کہاں، تو وہ ہمارے سوالیہ جملے یا استفہامیہ جملے کہتے ہیں۔ آپ اس کو استفہامیہ یاد رکھ لو یا سوالیہ یاد رکھ لو، ایک ہی بات ہے۔ صرف بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو استفہامیہ جملے ہوتے ہیں، جو سوالیہ جملے ہوتے ہیں، ان میں ہم کویسچنز پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے، یہ واقعہ کب پیش آیا، اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ اور ان جملوں کے آخر میں فل سٹاپ نہیں لگتا، کویسچن مارک لگتا ہے، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں سوالیہ نشان، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ہمارا جملہ ہوتا ہے اقراریہ جملہ۔ اقراریہ کا اقرار سے لفظ نکلا ہے۔ اقرار کہتے ہیں کسی چیز کو ماننا، ایڈمٹ کرنا۔ تو اقراریہ جملے ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، وہ اقراریہ جملے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ایسے جملے جن میں ہم مانتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، میں کہوں گی میں پڑھا رہی ہوں، یعنی کہ میں ایڈمٹ کر رہی ہوں، میں اقرار کر رہی ہوں کہ میں نے پڑھایا یا پڑھا رہی ہوں۔ تو اب ایسے جملوں کی مثال ہوتی ہے میں نے بریانی پکائی، ہم روزانہ اسکول جاتے ہیں، آج علی کراچی جائے گا۔ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جن میں ہم مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اقراریہ جملے۔ تیسرا قسم ہوتی ہے انکاریہ جملے۔ انکار کہتے ہیں کسی بات سے ڈینائی کرنا، ٹھیک ہے۔ ایسے جملے جن میں کسی کام کے نہ کرنے کا بتایا جائے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انکاریہ جملے۔ یعنی کہ ایسے جملے جس میں کسی کام کے لیے انکار کر دیا جائے، جیسے میں نے بریانی نہیں کھائی، میں پڑھا نہیں رہی، جس میں نہیں کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے، وہ انکاریہ جملے ہیں۔ اور جن میں ایڈمٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کام کیا ہے، وہ اقراریہ جملے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور آخری جملہ کی قسم ہے استجابیہ، ٹھیک ہے۔ استجابیہ جملے جو ہیں یہ ایسے جملے ہوتے ہیں جن میں ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، غم کا کرتے ہیں، افسوس کا کرتے ہیں۔ یہ ایسے جملے استجابیہ کہلاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ہم اکثر کہتے ہیں ہورے، ہم میچ جیت گئے، تو وہ جو ہورے کا لفظ ہے وہ استجابیہ ہے، یعنی کہ ہم نے اظہار کیا ہے۔ اظہار کرنے کا مطلب ہوتا ہے ٹو شو، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے سبحان اللہ، آپ نے اچھی نعت پڑھی۔ ہم سمپل بھی بول سکتے ہیں آپ نے اچھی نعت پڑھی، لیکن ہم نے ساتھ تعریف کر دی، سبحان اللہ، یعنی کہ کیا بات ہے، آپ نے بہت اچھی پڑھی۔ کئی دفعہ ہم تھک جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں تھک گیا، سمپل جملہ ہے، لیکن اگر ہم کہیں گے اف، میں تھک گیا، تو جو اف لگایا ہے وہ استجابیہ ہے، یعنی کہ ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم بہت افسوس میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ اور ایسے جملوں کے آخر میں زیادہ تر ایکسکلیمیشن مارک آتا ہے، یا جب آپ کوئی لفظ ایسا استعمال کرتے ہیں جیسے آہا، ہورے، سبحان اللہ، اف، یہ لفظ لکھنے کے بعد ہم ایکسکلیمیشن مارک لگاتے ہیں، پھر آگے سمپل سنٹینس لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اقراریہ اور انکاریہ جملوں کے آخر میں ختمہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ختمہ کہتے ہیں فل سٹاپ کو۔
استفہامیہ جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے ہمیشہ، اور استجابیہ جملوں کے آخر میں فجائیہ کہتے ہیں ایکسکلیمیشن مارک کو۔ یہ اب آپ کا آج کا کام ہے، اس کو آپ پہلے سمجھ لو۔ اس کے بعد آپ کا ریٹن ٹاسک جو ہے، جو آپ نے مجھے کر کے دینا ہے، وہ یہ دینا ہے کہ آپ نے 3 استفہامیہ جملے بنانے ہیں، 3 اقراریہ جملے بنانے ہیں، 3 انکاریہ جملے بنانے ہیں، اور 3 استجابیہ جملے بنانے ہیں۔ تو ٹوٹل آپ کے کتنے جملے ہونے چاہیے؟ 12۔ 3 استفہامیہ، 3 سینٹینسز اقراریہ، 3 سینٹینسز انکاریہ، اور 3 سینٹینسز استجابیہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کے 12 جملے ہونے چاہیے جو آپ مجھے بنا کے بھیجیں گے۔ واٹس ایپ پہ ہی بھیج دیں آج کا کام بے شک، کیونکہ میرے پاس آج لیپ ٹاپ کی ایکسیس نہیں ہے، تو آپ سے آج میں واٹس ایپ کے تھرو پڑھائی کر رہی ہوں۔ لیکن آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ نے مجھے ساتھ ساتھ اپنی ریکارڈنگ بھیجنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں انتظار کروں گی، یہ آپ مجھے بھیجیے گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اگلا کام بتاتی ہوں، یا آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔